جو ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سبت کا دن اور کلیسیوں کے اعترافی بیانات۔ اس کا پہلا حصہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کلیسیا جو ہے وہ سبت کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کلیسیا اور دوسری تمام کلیسیاں جو ہیں وہ یہ واضح اعلان کرتی ہیں کہ سبت جو ہے وہ خدا کی طرف سے حکم ہے، اور اس کو کسی بھی طور پر جو ہفتے کے پہلے دن سے کلام خدا جو ہے تبدیل نہیں کرتا۔ انگلینڈ کلیسیا کو ہم نے دیکھا، ہم نے بیپٹسٹ کلیسیا کو دیکھا، ہم نے بیپٹسٹ کلیسیا کے علاوہ چرچ آف بریدرن کلیسیا کو دیکھا، ہم نے چرچ آف کرایسٹ کلیسیا کو دیکھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دوسری اور کلیسیاں کو دیکھیں گے، کلیسیوں کے اعترافی بیانات کو دیکھیں گے کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ خدا کا جو سبت ہے یہ خدا کی طرف سے چوتھا حکم ہے، جس کی پاسداری کرنا جو ان سے ہے وہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہے، اور کسی بھی طور پر کلام خدا کے اندر کہیں بھی ایک آیت بھی، ایک شائبہ بھی جو ہے کلیسیوں کا اعتراف ہے کہ یہ نہیں اس کا ملتا کہ سبت کو ہفتے کے پہلے دن سے تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی کلیسیا کا جو اعترافی بیان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اپنے پادریوں سے، اپنے بشپوں سے سوال کریں اور ان سے کہیں کہ آپ کس طریقے سے ہمیں یہ گمراہ کرتے ہیں، جبکہ کلیسیا جس کا میں ممبر ہوں، آپ جس بھی کلیسیا کے ممبر ہوں گے، وہ یہ واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ کسی بھی طور پر سبت کو نہ وہ ریپلیس کر رہا ہے، اور نہ ہی خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس دن خدا کی عبادت جو ہے ٹھہرائی گئی ہے۔ ہم آج پاکستانی کلیسیاں، کیونکہ پیشتر کلیسیاں جو پاکستان کی ہیں وہ چرچ آف انگلینڈ کے اندر ہیں، تو آج ہم چرچ آف انگلینڈ کو جو وہ بھی دیکھیں گے، اور کلیسیوں کے ساتھ ہم چرچ آف انگلینڈ کو دیکھنے کے لیے پہلا جو ہم ریفرنس دیکھیں گے یہ ریورنڈ لائنل بری آل سینٹس چرچ نیوزی لینڈ in Church and People September 1, 1947 ریورنڈ لائنل بری، اس کا جو میں حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ چرچ آف انگلینڈ جو یہ اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتوار جو وہ سبت ہے، اور کلیسیا کو یہ گمراہ کیا گیا ہے کہ اتوار آپ کا سبت ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے پادری، جھوٹ بولتے ہیں آپ کے بشپ، جھوٹ بولتے ہیں آپ کے کلام سنانے والے۔ چرچ آف انگلینڈ واضح اعلان کر رہا ہے، ریورنڈ لائنل بیئر واضح اعلان کرتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو وہ سوچتے ہیں، ان کی سوچ کو بڑھاوا دیا گیا ہے کہ سنڈے جو ہے سبت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں but neither in the New Testament nor in the early church، نہ ہی نئے عہد نامے میں اور نہ ہی ابتدائی کلیسیا is there anything to suggest that we have any right to transfer the observance of the seventh day of the week to the first۔ کہتے ہیں نہ ہی ابتدائی کلیسیا، نہ ہی کلام خدا، نئے عہد نامہ ہمیں 7ویں دن جو سبت کا دن ہے اسے کسی بھی طور پر ہفتے کے پہلے دن سے تبدیل کرنے کو کہتا ہے۔
کہتا ہے the Sabbath was and is Saturday and not Sunday. سبت نہ صرف پہلے بلکہ اب بھی ہفتے کا 7واں دن ہے اور وہ سنڈے ہرگز نہیں ہے. ہم ایک اور اسکالر آرچ بشپ ہے، یہ آرچ بشپ آف کیوبک ہے، پی کیرنگٹن. اس کی جو سی ہے میں پڑھنے لگا ہوں، سائٹڈ ان دا پروفیٹک سائنس پیج 12 کو. پی کیرنگٹن آرچ بشپ آف کیوبک چرچ آف انگلینڈ کا ہے. وہ اقرار کرتا ہے نو ویئر ان دا بائبل اٹ از لیڈ ڈاؤن دیٹ ورشپ شوڈ بی ڈن آن سنڈے. وہ کہتا ہے پورے کلام خدا کے اندر کہیں پہ بھی آپ کا پادری آپ سے غلط بیانی کرتا ہے. وہ کہتا ہے پورے کلام خدا کے اندر نو ویئر ان دا بائبل از اٹ لیڈ ڈاؤن، کہیں پہ بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ورشپ جون سی ہے عبادت سنڈے کو ہوگی. وہ کہتا ہے ریممبر دا سبت ڈے ٹو کیپ اٹ ہولی دیٹ از سیٹرڈے. یہ جو چوتھا حکم ہے یاد کر کے سبت کو ماننا، یہ ہفتے کا دن ہے. حکم ہفتے کے دن عبادت کا ہے. پوری بائبل کے اندر کہیں پہ بھی ہفتے کے پہلے دن کو عبادت کا دن نہیں کہا گیا. ایک اور ہم چلتے ہیں ہوبارٹ چرچ، یہ بھی پروفیٹک سائنس پیج 14 کے اوپر یہ تحریر ہے. The observance of the first instead of the 7-day rest on the testimony of the church and the church alone. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم ہفتے کا پہلا دن جون سے جس کو ہم مانتے ہیں، مقدم ٹھہراتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس دن، یہ محض چرچ نے اس کو نافذ کیا ہے، کلام خدا کی طرف سے نہیں. صرف اور صرف چرچ کی نفاذ کی بدولت ہفتے کے پہلے دن عبادت کی جاتی ہے. اس کا کلام خدا سے کہیں بھی تعلق نہیں. میں پھر سے آئزیک ولیمز پلین سرمنز آن دا کیٹیکزم پیج 334-336 وہ یہ سوال کرتا ہے where are we told in the scripture that we are to keep the first day at all. وہ کہتا ہے کہاں پہ ہمیں پورے کلام خدا میں یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن کوئی عبادت کرنی ہے. آپ اپنے پادریوں سے سوال یہ پوچھیں، چرچ آف انگلینڈ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں کہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن عبادت کرنی ہے. We are commanded to keep the Sabbath, but we are nowhere commanded to keep the first day. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سبت کے دن عبادت کرنی ہے، لیکن ہمیں کسی بھی طور پر ہفتے کے پہلے دن عبادت کرنے کا حکم کلام خدا کی طرف سے نہیں دیا گیا. The reason why we keep the first day of the week holy instead of the 7th is for the same reason that we observe many other things, not because the Bible, but because the church has enjoined it. کہتا ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہفتے کے 7ویں دن بجائے ہفتے کے پہلے دن عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اور بہت ساری غلط چیزیں جو چرچ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں ان کی بجاوری کر رہے ہیں. ریورنڈ جیو ہاجز کو میں پڑھوں گا. وہ یہ کہتا ہے The 7th day the commandment says is the Sabbath of Yehovah thy Elohim. جو سبت کا حکم ہے وہ یہ بیان کرتا ہے یہ یہوہ تیرے خدا کا سبت ہے. No kind of arithmetic, no kind of almanac can make 7 equal 1. کہتے کسی بھی حساب سے 7واں دن پہلا نہیں ہو سکتا.
نہ ہی 7ویں دن کا مطلب پہلا ہو سکتا ہے، نہ 7 کو 1 کر سکتے ہیں کسی بھی حساب سے، نہ ہی 7 کا مطلب 1 ہے، نہ ہی سیٹرڈے سنڈے ہے۔ وہ کہتا ہے the fact is that we are all Sabbath breakers, every one of us. ریورنڈ جیو ہاج اقرار کرتا ہے چرچ آف انگلینڈ کا پادری کہ ہم سارے کے سارے سبت کے منکر ہیں، ہم سب، جو سبت کو نہیں مان رہا وہ سبت کا منکر ہے۔ اور سبت حکم ہے، خدا قدوس فرماتے ہیں سبت میرا ہے۔ مسیح کہتے ہیں میں سبت کا مالک ہوں، آپ خدا قدوس کے مسیح کے منکر ہیں، اور جو خدا کا منکر ہے خدا کا گنہگار ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ سبت کو نہ ماننے والا سبت کے آرام میں داخل نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی شخص ہے جو سبت کا منکر ہے، خدا کا منکر ہے، مسیح کا منکر ہے، ہمیشہ کی زندگی سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ سر ولیم ڈوم ویل جو ہے ایگزامینیشن آف دا 6 ٹیکسٹ پیج 6 and 7 میں لکھتا ہے not any ecclesiastical writer of the first 3 centuries، کہتا ہے کسی بھی جگہ پہ پہلی 3 صدیاں میں سے کسی بھی بندے نے، کسی بھی شخص نے یہ بیان نہیں کیا کہ ابتدائی کلیسیا جون سی ہے پہلی 3 صدیوں میں ہفتے کے پہلے دن کو مقدم جانتی تھی۔ There is no word, no hint in the New Testament about abstaining from work on Sunday۔ پادریوں سے سوال پوچھئے گا، انہیں کہے گا کہ سبت کے بارے میں تو منانے کا حکم ہے، اور حکم کے علاوہ اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، تو یہ جو آپ ہمیں اتوار کے دن کہتے ہیں، پہلے تو اس کا حکم دکھا دیں کہ یہ اتوار کے دن منانے کا حکم ہے، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس کو منانا کس طریقے سے ہے ہفتے کے پہلے دن کو، اور تیسرا یہ بتا دیں کہ اس دن کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تین سوال آپ نے پوچھنے ہیں کہ سبت کا حکم بھی موجود ہے، اس کو منانے کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور یہ بھی کہا گیا اس دن کام نہیں کرنا۔ آپ کہتے ہیں اتوار کا دن جو ان سے وہ ریپلیس ہو گیا مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ حکم یا ایک کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب سے اتوار جو ان سے ہفتے کا پہلا دن مقدم ٹھہرے گا، یہ بتا دیجئے کہ اس کو منانے کا طریقہ کار کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے اس دن کام کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کینن ایٹن جو ہے The 10 Commandments پیج 52, 63 اور 65۔ وہ کہتا ہے the observance of Ash Wednesday or Lent stands exactly on the same footing as the observance of Sunday۔ کہتا ہے جس طرح یہ لینٹ کا سوشا کلیسیا کے اندر چھوڑ دیا گیا، راکھ کے بدھ کا شوشا چھوڑ دیا گیا، اسی طریقے سے یہ سنڈے ورشپ کا سوشا جو ہے چھوڑا گیا۔
مینول آف کرسچن، یہ چرچ آف انگلینڈ کے سارے ریفرنسز ہیں جس کے تحت پاکستانی مختلف چرچز آ رہے ہیں. میں آپ کے پریسبیٹیرین کا بھی بتاؤں گا، میں جو لوتھرن سے تعلق رکھتا ہوں اس کا بھی بتاؤں گا، میں اینگلیکن کا بتا چکا ہوں، بیپٹسٹ کا بتا چکا ہوں، میتھوڈسٹ کا بھی بتاؤں گا، ان کے اعترافی بیان بھی، تاکہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میری کلیسیا کا نام نہیں آیا. اس لیے میں سبت جو ان سے ہے اس کا منکر نہیں ہوں. آپ کی تمام کلیسیوں کے نام بتائے جائیں گے، ان کی کوٹیشن بتائی جائیں گی. مینول آف کرسچن ڈاکٹرائن پیج 127، وہاں پہ لکھا ہوا ہے Is there any command in the New Testament to change the day of weekly rest from Saturday to Sunday? None. وہ کہتا ہے کہیں پہ بھی نئے نامے کے اندر کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اتوار نے ہفتے کے پہلے دن کو تبدیل کر دیا ہے؟ یہ جھوٹے کلام کے منکر پادری آپ کو گمراہ کرتے ہیں. ان سے سوال کیجئے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہفتے کا پہلا دن جو ان سے مقدم ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ بتا دیجئے مسیح اپنے 3.5 سال کی زمینی خدمت کے دوران ایک مرتبہ بھی انہوں نے اس بات کی طرف اشارتاً بتایا ہو؟ انہوں نے سبت کے بارے میں بہت باتیں کی، لیکن اشارتاً کہا ہو کہ میرے جی اٹھنے کے بعد سبت ختم ہو جائے گا؟ چلیں، مسیح بہت مصروف تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا، لیکن جی اٹھنے کے 40 دن بعد بھی وہ زمین پر ہیں. کیا جی اٹھنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ بھی جو سے اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اب سے میرا جی اٹھنے کا دن، کیونکہ آئے پادری تو کہتا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کا دن سبت کو منسوخ کر دیتا ہے، تو آئے پادری یہ بتا مجھے اب کہ مسیح نے کبھی یہ اپنے شاگردوں سے یہ کہا؟ کلام خدا میں کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اگر مسیح نے نہیں کہا اور تم پھر مسیح کو ماننے والے کیسے ٹھہرے؟ کہ مسیح نے اگر کہا ہی نہیں تو تم صرف اپنے پادریوں کے ماننے والے ہو جو کہ گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کرتے ہیں. ہم بشپ جرمی ٹیلر کی طرف جائیں گے. بشپ جرمی ٹیلر کو دیکھیں گے وہ کیا کہتا ہے. یہ میں پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر ڈوبی ٹینٹیم پارٹ 1 بک 2 چیپٹر 2 رول 6 سیکشن 51 and 59. بشپ جرمی ٹیلر. لکھا ہوا ہے یہوہ's day did not succeed in the place of the Sabbath. اب یہ یہوہ ڈے the Lord لفظ نہیں ہے، یہوہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ یہوہ کا دن کہتے ہیں، جو لارڈز ڈے کہہ دیتے ہو، جو سنڈے جس کو کہتے ہو، اس نے کسی بھی طور پر سبت کو تبدیل نہیں کیا. یہ محض جون سے ایکلیزیاسٹیکل انسٹیٹیوشن ہے، یہ محض چرچ کی جون سی ہے روایت ہے، چرچ نے اس کو جو ہے تبدیل کیا ہے. It was not introduced by the virtue of the fourth commandment because for almost 300 years together they kept that day which was in that commandment. وہ کہتا ہے کہ سبت کا دن مسیح کے آسمان پہ جانے کے 3 صدیوں تک، 300 سال تک، جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، منایا جاتا رہا. T.M. Morer dialogues on the Lord's Day. The Lord word نہیں ہے، یہوہ نام ہے. پیج 22-23. T.M. Morer جو ہے وہ یہ لکھتا ہے، دھیان سے سنیے گا. وہ کہتا ہے Sunday being the day on which the Gentiles solemnly adored that planet and called it Sunday. کہتا ہے کہ سنڈے جو ان سے ہے یہ وہ دن ہے
جب غیر یہودی لوگوں نے، جینٹائلز کون تھے؟ غیر یہودی لوگ، کہتا ہے کہ یہ جو سنڈے ہے، اتوار، یہ وہ دن ہے جس دن غیر یہودی لوگ جو جینٹائلز تھے وہ اس دن کو عقیدت سے جو ان سے مناتے تھے۔ کیوں عقیدت سے مناتے تھے؟ پارٹلی اس وجہ سے، جزوی طور پر اس وجہ سے، کیونکہ وہ سیارہ جو کہ ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتا تھا، ان کا ماننا تھا، وہ اس سیارے سے عقیدت رکھتے تھے۔ اور اس عقیدت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا نام سیٹرن ہے، سن ہے، سورج ہے، انہوں نے اپنے اس سیارے کو، اس ستارے کو تبدیل نہیں کیا، اس کا نام جو ان سے اسی طریقے سے اس عقیدت کی وجہ سے رہنے دیا۔ اگر وہ سورج نہ ہوتا، سن نہ ہوتا، اور کوئی اور نام ہوتا تو وہ اور نام آپ کے لیے پھر سنڈے نہ ہوتا۔ یہ سنڈے جو ہے یہ سیارے کی وجہ سے ہے، سورج کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں اتوار وہ دن ہے جس دن غیر یہودی اس سیارے سے عقیدت رکھتے تھے اور اسے اتوار کا نام دیتے تھے، جزوی طور پر اس دن پر اس کے اثرات کی وجہ سے، اور جزوی طور پر اس کے خدائی جسم کے حوالے سے، جیسا کہ انہوں نے اس کا تصور کیا تھا۔ مسیحیوں نے اس دن اور اس کا ایک ہی نام رکھنا مناسب سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنورٹ ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ FW فرار ڈی ڈی دا وائس فرام سائنائی پیج 167 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے دا کرسچن چرچ میڈ نو فارمل but a gradual and almost unconscious transference of the one day to the other۔ کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا کیا رومن کیتھولکس نے؟ کہتے ہیں انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی رسمی طور پر اعلان نہیں کیا کہ آج سے اتوار جون سے وہ مقدم ٹھہرے گا۔ کانسٹنٹین نے دا سنڈے لا میں ڈکری ایشو کی تھی۔ رومن کیتھولک چرچ نے کیا کیا؟ اس نے آہستہ 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 غیر ارادی کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، بدتدریج اس نے لاشعوری طور پر سبت کو ہفتے کے پہلے دن سے تبدیل کر دی۔ پیٹر ہینلی ہسٹری آف دا سبت پیج 410 پہ، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے ہسٹری آف دا سبت، اس کو اگر آپ دیکھیں، وہ لکھتا ہے ٹیک وچ یو ول ایدر آف دا فادرز اور دا ماڈرنز اینڈ وی شیل فائنڈ نو لارڈس ڈے انسٹیٹیوٹڈ بائی اینی پوسٹولیکل مینڈیٹ۔ کہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آپ کا اتوار کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے، جو سنڈے ہے، جو لارڈس ڈے جسے آپ کہتے ہو، یہ کسی کلام خدا میں حکم کی وجہ سے ہمیں نہیں ملا، بلکہ یہ چرچ نے اس کو نافذ ٹھہرایا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن بشپ آف نیو کاسل
یہ تمام چرچ آف انگلینڈ کے ہیں. اگر چرچ آف انگلینڈ جس کے تمام کلیسیاں تابع ہیں پاکستان کے اندر موسٹلی، اگر وہ یہ اعلان کر رہے ہیں تو کس طرح آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ آپ خود کلام خدا سے دور ہیں. اس لیے وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ آپ محض چرچ جاتے ہیں خانہ پوری کے لیے، آپ سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. آپ کلام کی سچائی کو جاننے کے لیے نہیں جاتے. آپ محض خدا کو یہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ اے خدا دیکھ ہم آئے ہیں، سیکھنے نہیں آئے. وہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے وہاں پہ بسر کرنا ہے مجبوری کی حالت میں، دکھاوے کی حالت میں، اس میں آپ کی روح سیکھنے کے لیے تیار ہو کے نہیں نکلی کہ میں جو کلام سنوں گا اس کی تحقیق کروں گا. یہ آپ کو اسی لیے ریفرنس دیے جاتے ہیں. تحقیق کریں اور دیکھیں کہ جو آپ کو سنائی دے رہا ہے کیا اسی طرح لکھا بھی ہوا ہے، کیا واقعی یہ چرچ آف انگلینڈ کے جتنے نام دیے گئے ہیں اور باقی تمام کلیسیوں کے جتنے نام دیے گئے ہیں، پادریوں کے، بشپس کے، کیا واقعی ایسا انہوں نے اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے؟ خدا روح اور سچائی سے جو پرستش کرتا ہے صرف اس کو سرفرازی بخشتے ہیں. ڈاکٹر اسٹیفن بشپ آف نیو کاسل لکھتا ہے، یہ ہے نیو ساؤتھ ویلز ان این ایڈریس ریپورٹڈ ان دا نیو کاسل مارننگ ہیرلڈ May 14, 1924. وہ لکھتا ہے، there is no recorded word of Christ, there is no word of any of the apostles which tells how we should keep Sunday or indeed that we should keep it at all. کہتا ہے ہمارے پاس تحریری طور پر کلام خدا کے اندر نہ ہی مسیح کی طرف سے نہ ہی رسولوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اتوار کو کس طرح جو ہے منانا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمیں اسے مقدم جاننا ہے کہ نہیں. یہ آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بیانی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے کہ کلام خدا میں ایسا ہے، کیونکہ آپ غافل ہیں، آپ سست ہیں، آپ تحقیق نہیں کرنا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی دے یقی، آپ کا چندہ آپ کے پادری کو خوش کر سکتا ہے، خدا کو خوش نہیں کر رہا. یہ دے یقی آپ کی نہیں ہے، یہ دے یقی محض اس خدا کے بندے کے لیے ہے، خدا کی طرف سے مقرر ہے جو خدا کا کلام آپ کو سنائے گا. آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ دے یقی میں نے کس کو دینی ہے، کیوں یہ دے یقی خدا کی طرف سے ہے. اور اسی وجہ سے یہ پادری آپ کو سچ نہیں سناتے. آج آپ ان کی دے یقی بند کریں، ان سے تحقیق کریں، سوال کریں، یہ کلام کی طرف جائیں گے، یہ آپ کو گمراہی سے بچائیں گے. کیونکہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پیسے رک گئے ہیں. وہ کہتا ہے اٹ از ڈس اپوائنٹنگ فار اٹ وڈ میک
our task much easier if we could point to a definite rule which left us no option but simple obedience or disobedience. کہتے ہیں یہ مایوسی کا مقام ہے کہ ہمیں نہ مسیح کی طرف سے نہ رسولوں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہفتے کے پہلے دن کو منانا کیسے ہے. یہ تک نہ بتایا گیا کہ ہفتے کے پہلے دن کو منانا بھی ہے کہ نہیں. یہی سوال آپ نے اپنے پادریوں سے کرنے ہیں کہ سبت کو منانے کا حکم، سبت کو منانے کا طریقہ کار، سبت کے دن کام نہ کرنا، یہ تمام چیزیں کلام خدا میں خدا کی طرف سے بیان کی گئی ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں سبت چھوڑ کے ہفتے کے پہلے دن میں آئیں، تو ہمیں یہ تینوں سوالوں کا جواب دیں کہ ہفتے کے پہلے دن کو منانے کا حکم کہاں پہ ہے، اس کو منانے کا طریقہ کار کہاں پہ ہے، اس دن کام نہ کرنے کا بیان کہاں پر ہے. ہم اگلے چرچ کی طرف چلیں گے. کانگریگیشنل چرچ ہے. ٹیمتھی ڈوائٹ تھیولوجی سرمن جو ان سے یہ میں اس کا کر رہا ہوں بیان. یہ ٹیمتھی ڈوائٹ 1752 سے 1817 تک جو ان سے یہ بندہ رہا ہے. وہ بیان کرتے ہیں دا کرسچن سبت، وہ لکھتا ہے اس کو، دا کرسچن سبت وچ از سنڈے از ناٹ ان دا اسکرپچر. وہ کہتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا سنڈے سبت ہے، کہتا ہے یہ اسکرپچر میں آئی نہیں ہے. اینڈ واز ناٹ بائی دا پریمیٹیو چرچ کال دا سبت، اور نہ ہی ابتدائی کلیسیا نے اسے سبت کہا تھا ہفتے کے پہلے دن کو. یہ آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے. ڈاکٹر ڈیل دا 10 کمانڈمنٹ پیج 106 107 پہ لکھتا ہے It is quite clear that however rigidly and devoutly we may spend Sunday, we are not keeping the Sabbath. The Sabbath was founded on a specific divine command. کہتے ہیں ہم اپنی ہٹ درمی، ہم اپنی سخت دلی سے ہفتے کے پہلے دن کو منا تو سکتے ہیں اور سبت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں محض خدا کا جو حکم ہے وہ سبت کے بارے میں ہے. There is not a single sentence in the New Testament. کہتا ہے ایک بھی، یہ کانگریگیشن چرچ کا نمائندہ ہے، اسکالر ہے، پریچر ہے، پریسٹ ہے، وہ کہتا ہے there is not a single sentence in the New Testament to suggest that when we incur penalty by violating the supposed sanctity of Sunday. اچھا ایک اور آ گیا، ایک اور سوال آ گیا. انہیں کہیں گے ہم سنڈے نہ منائیں، اپنے پادری سے پوچھیں تو کیا ہمیں گناہ ہوگا؟ سبت نہ منانے کا گناہ ہے، سبت کا حکم توڑنے کا گناہ ہے. پوچھئے اپنے پادریوں سے کہ سبت کا حکم موجود ہے، سبت کو منانے کا طریقہ کار موجود ہے، سبت کے دن کام نہ کرنے کو کہا گیا ہے، اور سبت توڑنے والے کی سزا بھی ہے. اب یہ چاروں جو سی ہیں چیزیں، یہ چاروں سوال کہ ہفتے کے پہلے دن کو منانے کا حکم ہے، ہفتے کے پہلے دن کے منانے کا طریقہ کار کلام خدا میں ہے، کیا اس دن کام کرنے کی ممانت بیان کی گئی ہے، اور اگر اس کو توڑا جائے گا تو کیا
اس کی سزا لکھی ہوئی ہے. کبھی آپ لوگوں نے ایسے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کبھی وقت ہی نہیں تھا کلام خدا کو سیکھنے کا. تو یہ 4 سوالات اپنے اپنے پادریوں سے پوچھیں ان سے کہ کیا ایسا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر انہیں کہیں کہ بھائی کیوں ہمیں گمراہ کرتے ہو، یا تو سچ بیان کرو، کیونکہ ہمارا چندہ خدا کے بندے کے لیے ہے، ہماری دے یقی خدا کے بندے کے لیے ہے. چندہ ہم اپنی توفیق کے مطابق، حکم کے مطابق دیتے ہیں، اور دے یقی ہم پر فرض کر دی گئی ہے، پر صرف اور صرف اس بندے کے لیے جو خدا کے کلام کو سناتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک اور چرچ ہے ڈسائپلز آف کرائسٹ، اسے دا کرسچن چرچ کہہ کے بھی پکارا جاتا ہے. لکھا ہے there is no direct scriptural authority for the designating the first day of the Lord's Day. ڈسائپلز آف کرائسٹ انہیں کرسچن چرچ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہا جاتا ہے. اس کے ڈاکٹر D.H. لوکس کرسچن اوریکل جنوری 1890 میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہمیں کسی بھی طور پر کلام خدا کے اندر سنڈے کو منانے کا حکم نہیں ہے. ایک اور چرچ کی طرف جائیں گے، ایپیسکوپیلین چرچ یا ایپیسکوپلین چرچ. اس کا بشپ سیمو جونس ہے. وائی وی کیپ سنڈے، بشپ سیمور ہے ایپیسکوپلین چرچ کا. وائی وی کیپ سنڈے میں وہ یہ لکھتا ہے، We have made the change from the 7th day to the first day, from Saturday to Sunday, on the authority of one holy Catholic Church of Christ. کہتا ہم نے یہ جو تبدیلی کی ہے نا سبت کی جگہ ہفتے کے پہلے دن کی، یہ محض کیتھولک چرچ کی وجہ سے کی ہے. تمام اقرار کرتے ہیں، تمام کلیسیاؤں کے بشپ یہ اقرار کرتے ہیں. آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے وہ؟ کیونکہ اس سے علم ہے کہ جس دن اس نے سچ بولا وہ اپنی نوکری سے جائے گا. نوکری سے جائے گا تو چندہ ملنا بند ہو جائے گا. اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے رزق ہے. اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میں سچ بولوں گا تو رزق میرے مالک کی طرف سے مجھے ملے گا، بندے کی طرف سے نہیں. فلپ کیرنگٹن، یہ ٹورنٹو ڈیلی سٹار اکتوبر 26 1949 کا میں بیان کر رہا ہوں، وہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں فلپ کیرنگٹن، The Bible commandment says on the 7th day thou shalt rest. کہتا ہے کہ بائبل کا یہ حکم ہے کہ سبت کے دن تو آرام کر. Nowhere in the Bible it is laid down that worship should be done on Sunday. ایپیسکوپلین چرچ کا نمائندہ ہے فلپ کیرنگٹن. اگلے چرچ کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کلیسیا انفیڈل جو ہے اس کا ہنری ایم ٹیبر، فیتھ آف فیکٹ، پیج 112. ہنری ایم ٹیبر وہ لکھتا ہے probably very few Christians are aware of the fact that what they call the Christian Sabbath Sunday is a pagan origin. کہتے ہیں بہت کم
ان مسیحوں کو جو دا لارڈس ڈے یا سنڈے کو سبت کہہ کے پکار رہے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس کی جو اوریجن ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ پیگن ہے. The first observance of Sunday that history record is in the 4th century. Infidel Church لکھ رہا ہے کہ پہلی بار اتوار کو جو مقدم ٹھہرایا گیا، عبادت کی، یہ 4 صدی میں کی گئی. When Constantine issued an edict. جب کانسٹنٹین جو حکمران تھا رومن، اس نے سنڈے لا کا حکم جاری کیا، اور یہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس حکم کو دیکھا تھا. Let all the judges and people of the town rest, and all the various trades be suspended on the venerable day of the sun. حکم کیا تھا کہ سورج کے دن تمام جو کام کاج ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. سبت ایسے نہیں تبدیل ہوا، شیطان نے بڑا زور لگایا ہے. سینکڑوں سال لگے ہیں، ظلم کیا گیا، مارا گیا، کوٹا گیا، چرچز تباہ کیے گئے. گھروں تک کو، جب ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، گھروں تک کو توڑ دیا گیا. بیابانوں میں لوگ رہے، جنگلوں میں لوگ رہے، سبت نہیں چھوڑا. آپ محض نوکری جانے کے ڈر سے جو ہے کہ میرا پادری نہ ناراض ہو جائے، آپ اپنے گھر میں جو ان سے ہے کہ میری بیوی نہ ناراض ہو جائے، میرا شوہر نہ ناراض ہو جائے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا باپ، میری ماں نہ ناراض ہو جائے کہ تو سبت کی پیروی شروع کر دی ہے. خدا کا خوف کریں، خدا سے ڈریں، انسان سے نہ ڈریں. یہ خدا کا حکم ہے. سبت کی پیروی خدا کا دن ہے. خدا کہتے ہیں یہ میرا دن ہے، تو اپنے پیروں کو روکے رکھ، اس دن کی تعظیم کر، اسے مقدم جان. اس کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پاک سے مراد کیا ہے، کیونکہ اس دن خدا موجود ہے. اس دن اور جہاں خدا موجود ہیں وہ پاک ہے. واحد دن جس کو نمبر کے ساتھ نام دیا گیا. کلام خدا میں کسی دن کو نام نہیں دیا گیا، نمبر دیا گیا ہے. یہ وہ واحد دن ہے جس کو نام کے بعد، نمبر کے بعد نام دیا گیا. ہم ایک اور دیکھیں گے. وہ کہتا ہے چیلنج اینی پریسٹ اور منسٹر آف دا کرسچن ریلیجن. یہ میری طرف سے بھی چیلنج ہے. آپ کی کلیسیا کا کوئی بھی پادری، کوئی بھی کلیسیا کا پادری سبت کے اوپر بات کرنا چاہے کہ سبت جو ان سے ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، یا اتوار کا پہلا دن اس نے اس کی جگہ لے لی ہے. ہنری ایم ٹیبر بھی چیلنج کر رہے ہیں. I challenge any priest or minister of the Christian religion to show me the slightest authority for the religious observance of Sunday. ایک آیت ہفتے کے پہلے دن
نے سبت کو منسوخ کر دیا؟ دکھائیں۔ ایک آیت، اس کو منانا کیسے ہے؟ دکھائیں۔ ایک آیت، اس کو نہ منانے کی سزا کہاں پہ ہے؟ ایک آیت مسیح نے منادی کے دوران یا جی اٹھنے کے بعد ہفتے کے پہلے دن کو مقدم کر دیا، سبت سے تبدیل کر دیا۔ آج ہم یہیں پہ جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ اگلی دفعہ ہم لوتھرن کلیسیا کو دیکھیں گے، ہم جو ان سے اس کے اندر میتھوڈسٹ کلیسیا کو دیکھیں گے، ہم جو ہے اس کے اندر موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں گے اور پریسبٹیرین کلیسیا کو دیکھیں گے، اور آخر میں جو ان سے اس فتنے کی جڑ، اس بدعت کی جڑ کیتھولک کلیسیا کی اعترافی بیانات کو دیکھیں گے۔ سبت خدا کا دن ہے، سبت تمام دنوں سے علیحدہ دن ہے، واحد دن ہے جسے پاک کہا گیا، واحد دن ہے جس کو برکت کا دن کہا گیا، واحد دن ہے جس کا نام دیا گیا، واحد دن ہے جس کو خدا نے خود کہا ہے یہ میرا دن ہے۔ خدا ہر اس شخص کو جو روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرتا ہے برکت دیتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 32ویں آیت آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہی ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔